بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ 2 روز میں عمران خان حکومت کے لیے 2 بڑے دھچکے۔ کل مشیر احتساب استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے اور آج کرپشن انڈیکس نے حکومت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وزیر اعظم ساری دنیا کو کرپشن پر بھاشن دیتے ہیں، مگر ان کی اپنی حکمرانی میں، جسے وہ مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، اس میں کرپشن کی درجہ بندی میں ملک 140ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ تو مبارک کس کو دینی ہے؟ کرپشن کے خلاف سیاست میں لائے جانے والے عمران خان صاحب کو مبارک دینی ہے، یا پھر انہیں جو کہ خان صاحب کو اس لیے لائے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کو ختم کیا جا سکے؟ اب نئے پاکستان میں کرپشن اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے کہ جس کا تصور پرانے پاکستان میں بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کے احتساب کے نعرے اور کرپشن کا تیا پانچا ہو چکا ہے، یعنی بولو رام ہو چکا ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ تبدیلی لانے والے کیا انہیں تبدیلی کا مزہ آیا ہے؟ یعنی تبدیلی تو ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ کرپشن نہیں رہی، اور کبھی پاکستان کرپشن کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز نہیں ہوا۔ تو ویسے بھی ناشکرے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ملک کو کیا دیا، تو چلے کم از کم خان صاحب نے ملک کو کرپشن میں 140ویں درجے پر پہنچا دیا۔ ایک وقت تھا جب کہ بہت سے دوسرے لوگوں کا نام لیا جاتا تھا کہ فلاں 10% ہے، ان کا کرپشن میں کوئی مقابلہ نہیں، اور فلاں 300 کروڑ کھا گیا، فلاں یہ کھا دیا۔ لیکن خان صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ کپتان بہت خطرناک ہے، یعنی وہ اقتدار میں ہے تو خطرناک ہے، اور وہ اگر اقتدار سے نکلے تو خود انہوں نے بتا دیا کہ وہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ کچھ سال پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی، تو خان صاحب نے اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے حوالے سے بڑے بلند و باغ قسم کے دعوے کیے تھے۔ اسی ٹرانسپیرنسی کو انہوں نے بڑا کریڈیبل قرار دیا تھا۔ اب حکومت اور اس کے ترجمان اور اس کے وزراء کرپشن کے حوالے سے اپنی توجیحات پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو خان صاحب کی حکومت بڑا کریڈیبل کہتی تھی، اور پچھلی حکومت کو اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کی بنیاد پر خان صاحب کرپٹ قرار دیتے تھے، آج اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خان صاحب کی حکومت کو سب سے بڑی کرپٹ حکومت قرار دے دیا۔ اب حکومت اس بات سے ڈرائل میں ہے کہ یہ حکومت کرپٹ نہیں ہے، باقی سارا معاشرہ کرپٹ ہے۔ کرپشن کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑی ہے، اور انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ خان صاحب کی حکومت کے اوپر ایک بڑی چارج شیٹ ہے۔ اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کی حکومت اس حوالے سے اب چارج شیٹ ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ کہ کرپشن بڑی کیوں ہے، اور پاکستان کرپشن کی عالمی درجہ بندی میں بہتری کی بجائے تنزلی پر کیوں چلا گیا ہے؟ جب خان صاحب آئے تھے اقتدار میں، اور خان صاحب کے بارے میں عدالتوں سے سرٹیفکیٹ دلایا گیا تھا کہ وہ صادق اور امین ہیں، پھر اس کا پرچار کیا گیا کہ وہ ایماندار ہیں اور وہ کرپٹ نہیں ہے۔ خود خان صاحب نے کہا کہ اوپر بندہ ایماندار ہو تو نیچے کرپشن نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کرپشن کی اس رپورٹ کو دیکھیں جو کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جاری کی ہے، تو پھر تو لگتا ہے کہ یہاں پہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، اور یہ کام تو حکومت کا ہے کرپشن کو کنٹرول کرے، اور حکومت یہ دعوے بھی کرتی رہی ہے کہ اب کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، اب راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ ایک زمانے میں خان صاحب کہتے تھے کہ 1000 ارب روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے، اور یہ پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو خان صاحب پچھلے 3.25 سال سے 3.5 سال سے حکمران ہیں، تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس کو اگر کاؤنٹ کرے کہ 1000 ارب روپیہ روزانہ بچتا ہو، تو پھر پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ ہونے کی بجائے پاکستان دنیا کو قرضے دے رہا ہو۔ لیکن اس کے برعکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے۔ اب خان صاحب کی ایک تو تقریر جس نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اقتدار سے نکالا گیا، اگر مجھے نکالا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں زیر گردش تھی، اور اس کے بعد شہزاد اکبر کا استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا، اور اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ تو جس طرح حکومت کے اوپر برا وقت ہے، یا کہہ لیں کہ حکومت بحران کا شکار ہے، کہ خان صاحب کا ہر پاسا الٹا پڑ رہا ہے۔ پہلے خان صاحب کوئی بات کرتے تھے تو اس کو 2-4 مہینے لگ جاتے تھے غلط ثابت ہونے میں، لیکن اب تو مکافات عمل کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ادھر وہ بات کرتے ہیں، ادھر وہ بات پلٹ کے ان کے منہ پہ آ جاتی ہے۔
تو خاص صاحب یہ کہتے تھے، 2 دن پہلے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، اور میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، اور میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ آج ان کی حکومت کے خلاف ایک بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ تو کرپشن کا عالمگیر جائزہ لینے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن سے متعلق CPI انڈیکس رپورٹ 2021 جاری کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں روکتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں کرپشن کے حوالے سے مزید آپ کو ڈیٹیل دوں کہ اس رپورٹ میں اور کیا کیا ہے، وہ جو خاص صاحب نے کہا تھا میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، اس کے حوالے سے جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ خاص صاحب کی یہ دھمکی اپوزیشن کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ دھمکی ان کی ان طاقتوں کے لیے تھی جو خاص صاحب کو اقتدار میں لے کر آئے تھے۔ اور یہ دھمکی وہ ایک تو انہوں نے کھلے بندوں دی ہے، لیکن یہ دھمکیوں کا سلسلہ پچھلے اکتوبر سے جاری ہے۔ اکتوبر اگر یاد ہو تو اس اکتوبر میں ایک بہت بڑی ٹرانسفر کا ایشو کھڑا ہوا تھا، جس میں خاص صاحب نے سٹینڈ لے لیا تھا اور ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اس کو لنگر آن کیا گیا۔ اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس موقع پہ خاص صاحب نے بہت سی ایسی باتیں کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں، اور پھر خاص صاحب کو بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ہٹانے کا ارادہ کر چکی ہے یا فیصلہ کر چکی ہے۔ تو خاص صاحب نے اس کے بدلے میں جو فرمودات یا ارشادات کہے وہ اب خاص صاحب کے گلے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص صاحب نے اس وقت فوج کے سربراہ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے پریویس ریکارڈ منگایا کہ نواز شریف نے کیسے تبدیل کیا تھا جنرل جہانگیر کرامت کو، اور اس طریقہ کار کے اوپر جب ڈسکشن ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات کا اظہار یا اقرار کیا کہ وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد چہمگئیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ تاثر ابھرا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس تاثر کو پرولونگ نہیں کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے خاصا محتاط رویہ اپنایا، لیکن حکومت اس معاملے میں خاصی ڈری ہوئی، سہمی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ دھمکیاں انہیں دی جا رہی ہیں جن کے بارے میں خاص صاحب کے کانوں میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ ان کو وہ ہٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور یہ پہلی بار ہوا ہے خاص صاحب نے اپوزیشن کی تحریک کو خاصا سنجیدہ لیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے خاص صاحب نے اپوزیشن کی تحریک کو بھی سنجیدہ نہیں لیا ہوا تھا، اور پہلی بار خاص صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کے اتحادی بھی ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا ڈر اور خوف یا مخبص آیا، جس کی وجہ سے خاص صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو پوائنٹ کہ خاص صاحب نے اس ملک کے سب سے طاقتور شخصیت کے بارے میں کیا الفاظ کہے اور کیا ان کے بارے میں باتیں کی جو ان تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد جب یہ محسوس ہوا کہ ان باتوں کے بعد حکومت میں رہنے کی گنجائش نہیں بنتی اور ان کی چھٹی ہو جائے گی یا گھر بھیج دیا جائے گا، تو اب ایسی باتیں شروع ہو گئی کہ مجھے اگر نکالا گیا تو پھر میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن اب واپس آتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دنیا بھر میں 180 ممالک ہیں جن کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ ان کے کرپشن کس جگہ پہ کھڑی ہے، تو اس میں پاکستان کی 16 درجے تنزلی ہوئی ہے۔ 28 پوائنٹ کے ساتھ کرپشن کے بارے میں جو عالمی رینکنگ ہے اس میں پاکستان آ گیا 140ویں نمبر پر۔ پچھلے سال یہ نمبر تھا 124واں، اور جن کو خاص صاحب کہتے تھے بڑی کرپٹ حکومت ہے اور وہ ملک لوٹ کے کھا گئی، ان کے دور میں یہ نمبر تھا 117واں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی دنیا بھر میں کرپشن کی جو عالمی درجہ بندی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں کرپشن نہ ہونے کے سکور میں 3 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ گزشتہ سال یہ سکور 31 تھا اور اس سال 28 ہے گزشتہ برس کے مقابلے میں، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کرپشن اور بڑی ہے۔ یعنی خاص صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں ہر سال کرپشن میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ہم نے سنا تو تھا کہ چور مچائے شور، چور مچائے شور، لیکن اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو سیاڑے کہتے تھے جو بہت زیادہ شور مچا رہا ہو نا وہ چور ہوتا ہے۔ تو آج یہ جو رپورٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ نظر آ جائے گا پچھلے 3 سالوں سے پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے کون لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں۔ تو آج ان کی بغل میں سے کہتے ہیں بکل میں چور، تو یہ بکل میں چور نکلا ہے۔ 2018 میں جب خاص صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو میں نے بتایا تھا اس وقت کرپشن انڈیکس 117واں تھا، اور یہ بھی وہ دور تھا جب شاہد خان عباسی پرائم منسٹر تھے اور نواز شریف کو حکومت سے نکال دیا گیا تھا۔ 2019 میں پاکستان 120ویں پہ گیا، 2020 میں 124 اور اب 140ویں میں۔
تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان یعنی موجودہ دور حکومت میں پاکستان کی 23 درجے تنزلی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس کو مبارکباد دینی ہے. رپورٹ یہ کہتی ہے فن لینڈ، نیوزی لینڈ اور ڈنمارک یہ ہے جو کہ دنیا بھر میں وہ ممالک جہاں پہ کرپشن 0 لیول ہے. یہ ان کا سکور 28 اور یہ پہلے نمبر پر ہے. جنوبی سوڈان نے پھر اس میں یعنی سب سے آخری، یعنی سوڈان ایسا ملک ہے جہاں پہ میکسیمم کرپشن ہوتی ہے. امریکہ 67 نمبر پر اور بھارت جو ہے وہ 40 پوائنٹ کے ساتھ 85ویں نمبر پر ہے. ہم ہمیشہ بھارت کے ساتھ اپنا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو بھارت بھی ہم سے بہتر ہے. اور پاکستان میں پبلک سیکٹر میں بھی کرپشن اور حکومتی سیکٹر میں بھی کرپشن دنیا بھر سے کہیں زیادہ ہے. اب خاص اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں کہا کرتے تھے، جو ارشادات فرمایا کرتے تھے، ذرا ان کا بھی سن لیں اور پھر آج اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کا تو بھی پتہ چلے گا. لیکن وہ کہا کیا کرتے تھے، واچ دس. وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی. پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. لوگ کیا، میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا، کینیڈا میں وہاں اپیل کی، انہوں نے مجھے صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس، یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا. صاف انہوں نے میرے سے پوچھا. جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں، چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے، تو پھر عوام کی خدمت، عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے، اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8,500 ارب روپیہ. یہ آپ کو کیسے چوری ہو رہا ہے؟ تو کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کے دعوے دار خان صاحب اور ان کی حکومت نے ایک اور ریکارڈ قائم کر ڈالا ہے، اور یہ پاکستان میں ریکارڈ کرپشن کے حوالے سے وہ ہے. اب اگر خان صاحب قوم کو بھاشن دینا بند کر دیں، ان کے احتساب اکبر تو روانہ ہو چکے ہیں اور اب ان کا جو کرپشن کا بیانیہ ہے، یہ دونوں تو مورل کوئی گراؤنڈ رہ نہیں گئی حکومت کے پاس. یہ 2 جواز تھے جن کی بنیاد پہ خان صاحب کو گریس مارکس دیے جاتے تھے. ایک وہ ایماندار ہے، وہ کرپشن کے خلاف کام کرنے آئے ہیں اور وہ احتساب کریں گے اور کرپٹ لوگوں کو اندر ڈالیں گے. تو الحمدللہ خان صاحب نے کوئی ان تینوں میں سے ایک میں بھی کامیابی حاصل نہیں کی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جو ہم کہتے تھے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کتنی مخلص ہے یا ایماندار ہے، اصل مسئلہ ہے کتنی قابلیت ہے. تو یہ نااہلی پہلے دن سے نظر آ رہی تھی وہ آج کھل کر سامنے آئی ہے. اب کرپشن اوپر سے لے کے نیچی سطح پر جو بھی ہے، لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، حکمران ہر چیز کا ذمہ دار ہوتے ہیں. تو پھر یہ کرپشن کا جو ہار ہے یا میڈل ہے، یہ پھر خاص صاحب کو چاہیے کہ جو 83 کا ورلڈ کپ تھا، 92 کا، 83 کا تو انڈیا کا تھا، 92 کے ورلڈ کپ کے ساتھ اب یہ ایک اور میڈل وہ سجا کر اپنے اس کے اوپر رکھ لیں. تو یہاں پہ لے کے ایک بریک، اس کے بعد آئیں گے پی ڈی ایم کی بات کریں گے. پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ پی ڈی ایم کا بڑا زبردست اجلاس ہوا ہے اور پی ڈی ایم نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنانے کا فیصلہ کیا. اس اسٹریٹجی کو نواز شریف نے انڈوز کر دیا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی. اور بڑی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ مؤخر کرنے سے انکار کر دیا ہے. لانگ مارچ 23 مارچ کو ہی ہوگا. پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان نے اس کی صدارت کی. اس اجلاس میں تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، یعنی پی ڈی ایم کے اندر جو شامل جماعتیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جماعتوں نے شرکت کی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ملتوی کیا جائے. 23 مارچ کو پریڈ ہونی ہے
تو اس لیے لانگ مارچ ملتوی کیا جائے. بار بار شیر رشید صاحب آ کے اعلان کر رہے تھے, درخواستیں بھی کر رہے تھے, اور پھر کچھ کنسرن کوارٹر کے بارے میں بھی کہا گیا, یعنی ادھر بھی میسج دعایا گیا جی کہ وہ یہ 23 مارچ کو پریڈ ہونی ہے. لیکن پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے اور لانگ مارچ 23 مارچ کو ہی ہوگا, یہ فیصلہ کر لیا. اس کے علاوہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ, یعنی ان کو ساتھ ملایا جائے. یہ تجویز دی مولانا فضل الرحمان نے, اور انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کو اپنے موقف سے قائل کرنا چاہیے. اتحادی ایوان میں اپوزیشن کی حمایت کر دے تو عدم اعتماد کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. مولانا فضل الرحمان نے جب یہ تجویز دی تو اس کو نواز شریف نے انڈوز کیا, یعنی نواز شریف نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ کنونس کریں, یعنی حکومت کے اتحادیوں کو جو حالات ہیں تو وہ تو ظاہر ہے. تو اس کے فوری بعد ایک خبر آئی بھی ہے, وہ بڑی حیران کن خبر ہے. وہ حکومت کے ایک بڑے اتحادی پرویز الہی صاحب ہیں, مسلم لیگ کاف, انہوں نے خان صاحب کو باقاعدہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب ہمیں اپوزیشن کی طرف نہ دھکیلیں. تو یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ تکا پہ رہے ہیں انہوں نے بھی اپوزیشن. اب وہ خان صاحب دھکیل رہے ہیں یا کوئی اور دھکیل رہے ہیں, لیکن وہ یعنی یہ بل تو خان صاحب کے نام پہ پھڑا جائے گا نا کہ تاڑی وے نال اسی چھڑ کے جا رہے ہیں, لیکن جنہوں نے چھڑانا ہے انہوں نے چھڑانا ہے. تو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا مولانا فضل الرحمان کی زیر سربراہی, اور انہوں نے کہا کہ حکومت اخلاقی طور پر اپنا وجود کھو بیٹھی ہے, اور سربراہی اجلاس میں جو بجٹ پیش کیا گیا, منی بجٹ, ایک تو اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل ہے اس کی مخالفت کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ حکومت کی تبدیلی پر فوراً اس بل کو واپس لیا جائے گا. یعنی ہم نہیں مانتے یہ جو اسٹیٹ بینک کا آئی ایم ایف کے ذریعے کنٹرول دیا جا رہا ہے, اس کی جو ہے ہر سطح پر مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اب شیر رشید صاحب کیا کریں گے 23 مارچ کو؟ تو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ وہ آئے گی, لیکن جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی مارچ تو بڑی دور ہے, ابھی مارچ سے پہلے فروری آنا ہے, اور فروری جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے ستاروں کے حوالے سے بھی, اور پھر وہ جو بھوت پریت ہاؤس سے چلے ولے کاٹتے ہیں لوگ, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ حالات اچھے نہیں ہیں, یہ وقت گزارنا پڑے گا. لیکن کیسے گزاریں گے یہ مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ حکومت پچھلے 2-3 روز میں مسلسل نظر آ رہی ہے کہ دباؤ میں, خود پرائم منسٹر جو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ذہنی دباؤ میں ہے, جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں, جس قسم کے انہوں نے آ کے پلانٹڈ قسم کے سوال لے کے جواب دیے, اور یہ جواب نہیں تھے بلکہ پیغامات تھے. کچھ پیغام انہوں نے اپنے لانے والوں کو دیے, کچھ پیغام انہوں نے اپوزیشن کو دیے, کچھ پیغام انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیے. تو وہ ظاہر ہے جب حکومت میں بندہ ہوتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شام کو مجھے نکال دیں گے, صبح نکال دیں گے. وہ تو یہی کہتا ہے کہ مجھے کوئی نکال نہیں سکتا, میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور مجھے نکل. خان صاحب تو 2 ہتھکے چلے گئے نا, انہوں نے کہا مجھے اگر نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. تو یہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ کہا کرتے تھے ماضی میں بھی کہ وہ بس 10,000 بندہ سڑک پہ نکل آئے تو پیشاب نکل جاتا ہے اگلوں کا, یہ فوٹیج موجود ہے. اس کے باوجود خان صاحب کو موقع دیا گیا کہ وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کریں, لیکن ان کے خیالات جو کل تھے وہ آج بھی ہیں. تو آج بھی وہ اسی قسم کی دھمکیاں, اور وہ کہتے ہیں تڑیاں لا رہے ہیں کہ میں باہر آ گیا تو پھر میں تو چھڑا گا نہیں. اب وہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ تو یہ جن کو کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی کوئی اٹی سٹی لگی ہوئی ہے. اب یعنی جو اجلاس کے اندر جو چیدہ باتیں ہیں, اس کے اندر تو میں بتا دوں آپ کو کہ اس میں ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ اتحادیوں کے ساتھ بات کی جائے, اور یہ ایک بڑا آپشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی یا اتحادی اگر حکومت اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو حکومت خود ہی گر جاتی ہے. تو یہ ایک آپشن ہے جس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کی تجویز دی گئی ہے, اور یہ وہ کریں گے. اب آ جاتے چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اپنے کچھ 2-4 لوگوں سے, اور انہوں نے کہا کہ حکومت بڑے فیصلے کرتے ہوئے اتحادی جماعتوں سے مشاورت نہیں کرتی. تو اب وہ حکومت اپوزیشن کے جال میں پھنسنے کی بجائے ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے فیصلے کرے. لیکن اگر صورتحال یہی رہی تو پھر لگتا ہے کہ جو اتحادی ہیں ان کو اپوزیشن کے کیمپ کی طرف پھینکا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے بیانات سے, یعنی اپوزیشن کے بیانات سے نہیں بلکہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ اپوزیشن لیڈر جیسے بیانات سے سیاسی پوزیشن کمزور ہوتی ہے. یعنی جو خان صاحب نے بیانات دیے اس پر ان کے اتحادی
وہ بھی انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ جس قسم کے بیان دے رہے ہیں اس سے آپ کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ حکومت کو 5 سال ملے ہیں تو حکومت جو ہے وہ یعنی ذرا اپنے پاؤں مضبوط کرے, اور اگر مشورہ نہیں کرنا تو پھر مجبوری ہے اتحادیوں کی کہ وہ اگلی پتلی گلی پکڑے. آگے بڑھتے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے راوی ریور پروجیکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا ہے, جس میں یہ قرار دیا گیا کہ زرعی زمین ایکوائر نہیں کی جا سکتی. اس پروجیکٹ کے لیے 1894 کے قانون کی خلاف ورزی کر کے زمین حاصل کی گئی ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں پچھلی حکومت بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی, اور موجودہ حکومت نے بھی اس کے اوپر خاص صاحب نے کہا تھا نیا شہر بسا رہے ہیں اور نیا لاہور بسا رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شیراز کا ایڈوکیٹ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اس کو سنا دیا ہے, جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ روڈا ایکٹ کی دفعہ 4 آئین سے متصادم قرار دی گئی. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ماسٹر پلان مقامی حکومت کے تعاون کے بغیر بنایا گیا. یہ جو نیا راوی ریور پروجیکٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اس میں مقامی حکومت کو شامل نہیں کیا گیا. زرعی اراضی قانونی طور پر ہی ایکوائر کی جا سکتی ہے. 1894 ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے یہ زمین ایکوائر کی گئی. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ روڈ ایکٹ کی دفعہ 4 کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے. کلکٹر زمین ایکوائر کرنے میں قانون پر عمل کرنے میں ناکام رہے اور روڈا ایکٹ اتھارٹی پنجاب حکومت سے لیا گیا قرضہ واپس کرے. روڈا ایکٹ کی متعدد سیکشن غیر آئینی ہے. عدالت میں حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عباس نے دلائل دیے تھے, جبکہ روڈا کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے دلائل مکمل کیے تھے. اور یاد رہے کہ بیرسٹر علی ظفر حکومت کی طرف سے سینیٹر بھی ہیں, تو یعنی چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی, دونوں طرف سے دو جو وکیل ہیں دونوں حکومت کے یعنی دونوں کا تعلق حکمران جماعت سے ہے. اب درخواست گزاروں کی جانب سے جو وکیل تھے یعنی شیراز ذکار وقار شیخ, انہوں نے کہا تھا کہ راوی ریور اربن پروجیکٹ سے کسانوں کا استحصال ہوگا. یعنی راوی کے آس پاس جو نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے اس میں بہت ساری زرعی زمین ہے, اور یہ زرعی زمین زبردستی اس پروجیکٹ میں شامل کی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نقصان ہو رہا ہے. اس کے خلاف لوگ عدالت میں گئے تھے اور اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا. اس فیصلے میں کہا گیا کہ زرعی اراضی کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے. پروجیکٹ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوگا. جواب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے دلائل میں کہا تھا کہ پروجیکٹ قانون کے مطابق شروع کیا گیا, کسانوں کو زمین کے بدلے میں ان کی رقم دی جا رہی ہے, جبکہ یہ پروجیکٹ آبادی بڑھنے کے حساب سے وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. قبل عدالت میں روڈا کے وکیل نے درخواست سے خارج کرنے کی استدعا کی تھی, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنا دیا ہے. یہ بڑا اہم فیصلہ ہے, اس کا تعلق یہ جو راوی ریور پروجیکٹ ہے اس کے مستقبل سے ہے. راوی آپ کو پتہ ہے جب سے انڈیا نے پانی بند کیا ہے, پنجاب کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا ہے, تو راوی کے آس پاس کی جو زمینیں ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل کی جا رہی ہیں, اور جو زرعی زمینیں ہیں ان کو ایکوائر کر لیا گیا. پنجاب حکومت نے ان کو کسی قانون کے تحت ایکوائر کر کے ان پروجیکٹ میں شامل کر لیا تھا, جس کے خلاف جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ دے دیا اور کہا جی کہ یہ غیر قانونی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور آپ کو خبر دیتے ہیں. یہ نور مقدم کیس ہے, اس میں بہت کم میں نے بات کی, لیکن یہ کیس اس لیے امپورٹنٹ ہے. یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح اسلام آباد کے اندر جنسی زیادتی کا کیس تھا. اس کیس کے اندر نور مقدم نامی ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا تھا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. اسلام آباد میں یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے. اس کیس کے حوالے سے جو نئی اطلاع سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا کہ ڈی این اے جو رپورٹ ہے, یعنی جو رپورٹ نور مقدم کی سامنے آئی, اس کے مطابق نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے اس سے جنسی زیادتی کی گئی. پولیس نے کہا کہ مقتولہ نے قتل سے قبل اپنی جان بچانے کی کوشش کی. ملزم ظاہر جعفر کا ڈی این اے اس کی جلد کی صورت میں مقتولہ کے ناخنوں میں پایا گیا. ملزم کی قمیض پر مقتولہ کا خون موجود تھا, اس کی تصدیق ڈی این اے رپورٹ نے بھی کی ہے. وقوع سے سوئس چاقو بھی قبضے میں لیا گیا جس سے نور مقدم کو قتل کیا گیا. رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ڈی این اے رپورٹ کے مطابق اس چاقو کے بلیڈ اور ہینڈل پر مقتولہ کا خون پایا گیا تھا. جائے وقوع سے آہنی مکہ بھی برآمد ہوا جس سے نور مقدم پر حملہ کیا گیا تھا. یعنی یہ ملزم ظاہر جعفر اتنا وحشی اور درندہ تھا
کہ اس نے لوہا کا مکہ پہن کے ایک بے بس اور نہتی لڑکی کے اوپر اس کو مکے بھی مارے، اس سے جنسی زیادتی بھی کی. اور کل اس کیس کے حوالے سے طاہر جعفر کے وکیل نے کہا تھا کہ طاہر جعفر کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے کپڑوں پہ خون ہی لگا ہوا تھا، لیکن اسلام آباد پولیس نے پوری ڈیٹیل جاری کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی این اے رپورٹ کے مطابق جو مکے کے اوپر خون لگا ہوا تھا وہ بھی نور مقدم کا تھا. تو کتنا اس کو ظلم کیا ہوگا. تو آئی جی اسلام آباد نے یہ کہا تھا کہ ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس کیس کی تمام کارروائی سے انہیں مطلع کیا جائے. تو پولیس نے ساری رپورٹ آئی جی کو بھیجی تھی. گزشتہ برس 20 جولائی کو تھانہ کوسار کی حدود F74 میں 27 سالہ لڑکی نور مقدم کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا تھا. اور کل جب عدالت میں ملزم ظاہر ذاکر جعفر پورا نام ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ملزم پکڑا گیا تھا تو اس کے نہ پینٹ کو خون تھا نہ چاقو پر خون تھا، لیکن اس کی تمام تصویریں اور اس وقت کی جو رپورٹ ہے وہ سب موجود ہے جس کے مطابق ملزم نے نہ صرف نور مقدم کو قتل کیا بلکہ جب وہ این جی او یا وہ جو مقامی لوگ ان کی ہیلپ کو پہنچے تو ان میں سے ایک شخص کے اوپر اس نے چاقو سے حملہ کیا تھا، اس کے سینے میں چاقو گھونپ دیا تھا. وہ شخص بھی ہسپتال رہا، لیکن پولیس کے یعنی جو ملزم کے وکیل ہے ان کے مطابق یہ ملزم بے گناہ ہے. تو آج جو ہے اس کی پولیس نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق ملزم کے کپڑوں سے بھی جو ملنے والا خون ہے، جو اس کے ناخنوں جو اس کا جو اس کی باڈی کے جو ڈی این اے لیا گیا، یعنی مقتولہ کے ناخنوں میں جو گوشت پایا گیا، یعنی وہ جان بچانے کے لیے یا جو کچھ بھی اپنی مزاحمت میں کرتی رہی وہ بھی ظاہر جعفر کا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مزید خبر ہو تب تک کے ساتھ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں.